تو یہ تو حالات ساتھ ساتھ ہی چلتے رہنے ہیں اور سبھی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. کسی ڈاکٹر حکیم کی طرح رجوع کریں نا، جو گیس وغیرہ اس کا وہ علاج کرے تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. ہم سے مسائل پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں گے آپ؟ جی بند کر. جی پوچھیں. آپ پہلے سن رہے تھے ہمارا پروگرام؟ جی جی. تو ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کیونکہ 1 گھنٹہ وہ کال ملتی نہیں ہے، بس ٹرائی کرتے ہیں نا ایک دم مل جاتی ہے. وہ تو بات آپ کی صحیح ہے، کال سے پہلے بند کر لیا کریں. اب بند کر لیا کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے بہت تھوڑا، اور جن کا خصوصی تعاون حاصل ہے ہمیں، ان کی بنا پر ہمیں کال میں تو موقع ہی نہیں ملتا. ارے مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ بچہ اپنی کوئی جماعت آگے پیچھے نماز پڑھتا نا اور تراویح طرف پڑھائے گلی میں کسی گھر میں عورتوں کو، وہ جائز ہے؟ یہ فصلی امام ہوتے ہیں جی رمضان کے اندر نا، باقی سارا سال نمازیں نہیں پڑھتے اور رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، لیکن تراویح کے امام بنے ہوتے ہیں. اچھا پوچھ رہے ہیں آپ کہ کوئی لڑکا میں کال لے لیں پھر ان کی بات کرتے ہیں. عورتوں کو نماز پڑھاتا. جی السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم. اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہم نے پوچھنا تھا صدقے کے لیے گائے اور بکرے کا دوندا ہونا ضروری ہے؟ صدقے کے لیے؟ ہاں جی صدقے کے لیے. جی مولانا بتاتے. نہیں، یہ عام صدقہ جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو آپ کی پسند ہو توفیق کو دے دیں. 2-3 مہینے کا بھی چلے گا. وہ قربانی کے جانور ہیں جن کے لیے یہ چیزیں ہیں، کتنی عمر کا اور اس طرح کا. باقی تو جو بھی آپ کو میسر آتا دے دیں. دینا اچھے سے اچھا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا، یہ نکمی چیز نہیں دینی چاہیے. ہاں چلو ٹھیک ہے. اچھا جی اللہ حافظ. جی جی مولانا ان کے سوال کا آپ جواب دینا چاہ رہے تھے. کیا تھا سوال؟ چلے مولانا ایک آدمی نے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر. اور ان کی شادی ہوئی تھی، شادی انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر کر لی، اور اس جب شادی ہوئی، جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت گواہ بھی پورے نہیں تھے. ان کی جو بڑے تھے بیٹھے ہوئے، ان کی بیگمات نے کہہ دیا کہ ہم اپنے میاں سے جو نا سائن کروا لیں گے، آپ نکاح کر لیں. تو اس پہ ایک گواہ کے سائن ہوئے، دو گواہ کے سائن ہوئے ہیں، اور اس میں حق مہر بھی لکھا گیا 2 لاکھ کے قریب. اس کے بعد انہوں نے گھر والوں کی مرضی شامل کر لی، پھر شادی کرنے لگے. تو اس میں جب شادی کی تو اس میں 50,000 روپے حق مہر لکھا گیا. اب ان کے مسئلے بن گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پہلا نکاح ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو بعد میں نکاح ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مستند ہے اور اس میں ہم اس کا حق مہر دے سکتے ہیں یا پہلی والی کا دے سکتے ہیں؟ کیسا عجیب سوال میرے بھائی نے کیا کہ ایک نکاح تو پہلے کیا، اس میں 2 نکاح کر دے. خاندان والے ناراض تھے، بعد میں پھر وہ بھی راضی ہو گئے تھے، دوبارہ نکاح پھر پڑا. پہلے مہر 2 لاکھ تھا، 50,000 ہے. تو کہتے ہیں کون سا نکاح مستند؟ بھائی نکاح پہلا ہی مستند ہے. جو پہلا نکاح ہوا تھا نا پہلے ہی مستند ہے، پہلا جو اس میں مہر لکھا گیا وہی. باقی گواہ کیا کاغذوں پر جو مرضی لکھتے رہے یہ دستے نہیں. 2 آدمی اگر بالغ اس وقت موجود تھے، بے شک خاندان کے ہی تھے، بس 2 گواہ چاہیے ان کی مرضی. اس لیے کہتے ہیں کہ جو نکاح بعد میں وہ ٹھیک ہوگا زیادہ. نہیں وہ نہیں ٹھیک، وہ تو بیکار ہے. اگر آپ تحریری طور پر فتویٰ ہم سے چاہیں گے تو ہم انشاءاللہ وہ بھی فتویٰ دیں گے کہ پہلا نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہے اور درست ہے. دوسرا نکاح تو ڈرامہ ہی ہے، اس میں کچھ کمیاں کوتاہیوں کے باوجود اس نکاح کو ہم برقرار رکھیں گے. یہ فتویٰ تحریری طور پر بھی وہ نکاح آپ نے جیسے بتایا بالکل درست تھا کہ بزرگ بھی بیٹھے تھے، 2 آدمی گواہ اس کے ہیں، بس ٹھیک ہے. باقی یہ دوسرا نکاح پر نکاح یہ تو ایک تفریح ہے، شغل ہے. ہمارے یہاں بھی بالکل پاس ہی گاؤں 118 وہاں 2 بزرگ رہتے تھے، ایک عورت تھی ایک مرد تھا. ہر سال ان کا نکاح میلے پر نہ دوبارہ پڑھا جاتا. وہ انہوں نے شغل بنا رکھا تھا. ہر سال وہ اپنا نکاح پڑھوایا کرتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، خوش ہوتے تھے. یہ ان کی موج تھی. آپ تھوڑی سی بات بتائیں گے بھائی؟ ہم بھی اپنا نکاح اگر روز کریں مسئلہ سن لیں، ہم اور میاں طاہر اور سارے لوگ بھی روزانہ اگر نکاح اپنا پڑھایا کریں تو حرج نہیں، کیونکہ بہت سے فقیر امام لکھتے ہیں کہ ہم سے کفریہ کلمے زبان سے نکلتے رہتے ہیں، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ نکاح ہی ٹوٹ گیا ہو. اس لیے احتیاطاً اگر ہوتا رہے تو مزہ بھی تازہ ہوگا اور بالکل نکاح رہے گا. یہ تو مت کے لیے خرچے والی بات آپ بتا رہے ہیں. خرچے کی کیا بات، بیٹھنا، چلو تھوڑا بہت مٹھائی وغیرہ ہو جائے.
یہ دل خوش کرنے کے لیے مسئلہ بالکل علماء نے. ان سے ایک بات پوچھنی ہے، یہ جو بچی کے نکاح کی بات آپ کر رہے ہیں دونوں دفعہ ایک ہی مرد کے ساتھ ہوا ہے؟ ایک کے ہی مرد ایک ہی تھا، لیکن نکاح جو ہوا ہے وہ پہلے کسی دوست کے گھر میں ہوا. ہو گئی بات، آپ بات سمجھ، ہم بات کہیں بھی آپ کی بات سمجھ گئے. بالکل قائم ہے، صحیح ہے. اس رسم کو 2 دفعہ ادا کیا گیا. بالکل 2 دفعہ ادا کیا. پہلی رسم ہی ٹھیک تھی. پہلا نکاح یا تو وہ طلاق دیتا پھر دوبارہ ہوتا پھر دوسرا ویلڈ ہوتا نا. جب پہلا ہی قائم ہے تو بے شک 10 مرتبہ لوگ پڑھتے پھر بعد میں نکاح پہلا ہی. ٹھیک جی جزاکم اللہ خیر. یہ جادو ٹونے اور کاروبار کے اندر خرابیوں کے حوالے سے ایک آدمی نے ایک بڑا خوبصورت سوال بھیجا، میں ضروری کہتا ہوں کہ یہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھائی ہم کافی دفعہ گزارش کر چکے ہیں جب کال کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن کی آواز آپ کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ٹیلی ویژن کی آواز تو بند کی ہے. اچھا چلیں پوچھیے جی بھائی پوچھیے. جناب والا مسئلہ یہ ہے ہاں ہاں کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھے کہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہاں ہاں جو زکوٰۃ ہے تو یہ مال جو گھر جو پیسہ ہوگا اس کے اوپر ہے یا جو ہم نے کاروبار لوگوں سے لینا اس کے اوپر ہے؟ ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے متعلق آپ کا سوال ہے کہ جو آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا کاروبار میں انویسٹ ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. تو کاروبار آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کیمیکل کا کاروبار کرتا ہوں. ٹیلی فون کا؟ ہاں کیمیکل کا. اچھا کیمیکل کا کاروبار کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو میرے بھائی جو نقدی ہے نا آپ کے پاس کیش وہ اور جو کیمیکل تیار ہیں جو آپ نے بیچنے ہیں ان کا ریٹ لگائیں. بس ان 2 چیزوں پر اگر گھر میں سونا ہے 7.5 توڑے یا اس سے زائد وہ بھی شامل کر لیں. ان چیزوں پر لگے گی، باقی نہیں. دکان وغیرہ جو کتنی بڑی قیمتی ہے اس پر نہیں، اور بھی چیزوں پر نہیں. جو نقدی ہے اور جو سامان قابل فروخت ہے اور ساتھ سونا چاند. مفتی صاحب جو ہم نے لوگوں سے لینے ہیں پیسے ان کے اوپر تو نہیں زکوٰۃ لگتی؟ نہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. جب وہ آئیں گے نا آپ کے ہاتھ میں تو پھر اگلے سال دیکھا جائے گا. تو دوسرے نمبر پر یہ کن لوگوں پر لگتی ہے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ سب پر لگتی ہے جو غریب اور مسکین ہو. یہ بتا کر دینے پڑتی ہے یا ایسے دینے؟ نہیں بتانا نہیں کسی کو، بس آپ تسلی کر لیں کہ یہ واقعی حقدار ہے، خاموشی سے اس کو دے دیں. کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. بلکہ اگر پیسے لینا وہ برا جا رہے تو کوئی اور طریقہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے گھر کی مدد کسی طرح کر دیں. وہ سوچ سکتے ہیں آپ کوئی بچی کی شادی ہو رہی سامان بنا دے اس کو نہ بتائیں. تو یہ 100 طریقے آدمی سوچ سکتا جس میں اس کی عزت نفس بھی برباد نہ ہو، غیرت کو ٹھیس نہ لگے اور اس کی مدد بھی ہو جائے. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال میں نے پوچھنا تھا. جی پوچھیں بھائی پوچھیں. تو روزہ اگر ٹوٹ جائے، جان پتہ نہ ہونے کے باوجود ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ پتہ نہ ہونے کے باوجود سے مراد آپ کی کیا ہے؟ علم نہ ہو آدمی کے پاس، اتنی علم نہ ہو اس کو پتہ نہ ہو. نہیں ٹوٹنے کی کیفیت تھوڑی سی بتائیں نا کہ ٹوٹا کیسے ہے. وہ اپنی بیوی سے مل لے. ہاں اس کا تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، یہ مولانا بتاتے ہیں آپ کے لیے. آپ بات نا گول مٹول کر رہے تھے کہ کھول کر بات کرنی چاہیے نا. علاج تو تبھی ہوگا نا بیماری سامنے آئے گی. صاحب ایسے ہے نا ہم بیوی سے ملنے ایسے بدل کی بات سمجھ گئے. نہیں اگر آپ پیار محبت کرتے تھے تو پانی نکل گیا تو اب آپ کی یہ کریں کہ بس ایک روزہ رکھ لیں اس کی بجائے. اور اگر آخری حد تک چلے گا تو پھر 2 مہینے لگاتار رکھنے پڑیں گے. ویسے ہی نکل گیا نا پانی تو کوئی بات نہیں، پھر ایک روزہ ہی کافی. اچھا مولانا بھائی نے ہمیں سوال کیا ہے جادو ٹونے اور کاروبار کی بندش کے حوالے سے کہ ہر بندہ اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ میرا کاروبار رکا ہوا ہے یا شاید کسی نے باندھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ پورے پاکستان کا کیا پوری دنیا کا اس وقت جو کاروبار ہے نا بندہ ہوا وہ نظام جو ہے وہ بندھا ہوا اور رکا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہر آدمی جو ہے بے شک صنعت کار بحران ہے پوری دنیا.